رج کے کیا کرو، کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی ہے۔ مقصد یہ ہے، وہ کہہ رہے ہم نے تمہیں بنایا ہی اس لیے اور مقصد ہی کوئی نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور پھر کسی نے کمال، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ تو حضرت ابھی ہماری ساری توجہ دنیا کی طرف ہے، مکان بناؤ، ٹیلاں لے آؤ، فرنیچر لے آؤ، کوئی منائی نہیں ہے، لیکن بھائی صرف یہی تو کام نہیں نہ ہے، لیکن ہمارا بس یہی ہے حضرت، ساری کی ساری توجہ اسی جانب۔ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ابھی دنیا کی محبت کا غلبہ ہے، ہاں جی، ابھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن قرآن پاک میں اللہ فرما رہے جب بندے کو سمجھ آئے گی نا اس دن بروز حشر، تو پھر بندہ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں نے کیوں نہیں کیا۔ آج کوئی ہمیں نماز کے لیے کہے تو غصہ لگتا ہے، آج کو ہمیں داڑھی کے لیے کہے تو غصہ لگتا ہے، آج کو اگر ہمیں سر پہ ٹوپی یا پگ رکھنے کو کہے تو ہمیں غصہ لگتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اس دن نہیں، اس دن بندہ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک مفہوم ملتا ہے، بندہ اللہ سے یہاں تک بھی کہے گا یا اللہ ایک موقع دے، پھر بھیج میں نے واپس، نماز بھی پڑھوں گا، داڑھی بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، حج بھی کروں گا، ایک موقع، لیکن کر نہیں، اب وقت گزر گیا، جب موقع دیا تھا تب تو نے کیا نہیں، اب تو نے سارا کچھ دیکھ لیا، جنت دیکھ لی، جہنم دیکھ لی، سزا دیکھ لی، جزا دیکھ لی، قبر دیکھ لی، سارا کچھ ہی دیکھ لیا تم، اب تو مزہ تو تب تھا کہ تو تب مانتا۔ اس لیے بھائی یہی پیغام لے کے اتنی دور سے آپ کے پاس آیا ہوں، آؤ مان جائیے ادھر جی، آؤ مان جائیے ادھر، باقی ہونا ہم سے نہ مان کے بھی کچھ نہیں ہے، یہ آپ کا اور میرا ہی وہم ہے کہ میں نے پورا فیصلہ باد سر پہ اٹھا رکھا ہے ادھر جی، کچھ بھی نہیں ہے ادھر، تیرے میرے جیسے کہیں آئے کہیں گئے میاں، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، کسی کو سال یاد رکھا گیا، کسی کو 5 سال یاد رکھا گیا، پھر زمانے نے بھلا دیا سب کو۔ تیرے میرے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، یہ تو اور میں ہی اپنے اپنے کاغذوں میں ترم خاں بنے بیٹھے ہیں حضرت، پتہ نہیں میں کیا، کسی کو یاد بھی نہیں ہونا حضرت۔ بلکہ حضرت ہم نے تو یہاں تک بھی تماشے دیکھے ہیں کہ بندے کو جب دفنا لیا نا تو وہ شخص کہ جس کو وہ بندہ اپنی زندگی میں اپنا سب سے قریبی، سب سے بیسٹ فرینڈ کہتا رہا، میری آنکھ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ایک نہیں میں نے پتہ نہیں کتنی بار دیکھا، جس کو وہ اپنی زندگی میں اپنا سب سے چہیتا، سب سے بیسٹ کہتا رہا، سب سے پہلے دفنانے کے بعد وہی بولا آؤ چلیے، سب سے پہلے وہی بولا، میں نے ایک بار نہیں دیکھا، سب سے پہلے وہی بولا آؤ چلیے ادھر۔ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ مردے کو دفنانے کے بعد قبر پہ اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت بنایا جائے۔ آپ قربانی دیکھنے والے لوگ ہیں، اگر ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت کرنا بڑا قدرتی کاریگر کسائی بھی ہوگا نا، کم از کم 3-4 گھنٹے اس کو بھی لگیں گے، سچ بتانا یہاں رکتا ہے کو 3-4 گھنٹے ادھر، یہ آپ اور میں ہی پتہ نہیں اپنے کاغذوں میں کیا بنے بیٹھے ہیں، تیرے پاس کسی نے گھنٹہ بھی نہیں ٹھہرنا ہے، یہ تو نے یار یار لگائی ہوئی ہے، یار بنانا ہی تو اس ذات نو بنا ہے، اس کو بنا، کیڑا یار تے کیڑا، پہلی عید پہ ہو سکتا ہے آئیں بڑے چاؤ کے ساتھ، پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا کوئی بھی نہیں آئے گا تجھے، اور پھر وہی رب ہوگا جس کو تو نے اپنی زندگی میں۔ یہ شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات حضرت نے لکھی، کہتے ہیں کہے فقیر حسین نے مانا، کہے فقیر حسین نے مانا، دنیا چھوڑا خیر مر جانا۔ اور جو تیسری بات ہے وہ اس سے بھی سونی کی حضرت نے، کہتے کیا ہیں؟ کہتے آج نہیں نا تیرے پاس اللہ کے لیے ٹائم کوئی بھی،
آج تیرے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں، قرآن کے لیے ٹائم نہیں، ذکر کے، باقی ٹائم ہے، روٹی کے لیے ہے، سالی کے گھر جانے کو ہے، سالے کے گھر جانے کو ہے، کزن کے لیے ہے، ماموں کے لیے ہے، خالہ کے لیے ہے، نان کے جانے کو ہے، داد کے جانے کو ہے، پارک جانے کو ہے، مری جانے کو ہے، ناران جانے کو ہے، کاغان جانے، اپنے سب کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، نہیں ہے تو نماز کے لیے نہیں ہے کوئی۔ تو شاہ حسین کہتے ہیں نہیں نا آج تیرے پاس اللہ کے لیے ٹائم کوئی بھی، تلاوت کے لیے نہیں ٹائم، ذکر کے لیے نہیں ٹائم، تہجد کے لیے نہیں ٹائم، نوافل کے لیے نہیں ٹائم، نہیں نا آج تیرے پاس ٹائم، آج تیرے پاس اللہ کے لیے نہیں ٹائم۔ لیکن کہتے ہیں اینڈ کیا ہونا ہے، کہے فقیر حسین نمانا، دنیا چھوڑ آخر مر جانا، آخر کم اللہ دے نال ہے، جس سے تو بھاگا ہوا ہے جانا تو نے اسی کے پاس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جانا تو نے اسی کے پاس ہے۔ تو پھر اس دن کون سا منہ لے کے جائے گا اس کے پاس ہے؟ کیا منہ دکھائے گا اس دن اس کو جا کے حضرت ہے؟ کیا کہے گا ادھر جا کے اس کو حضرت؟ کون سا منہ دکھائے گا حضرت ہے؟ اس لیے پتر میں پیچھے بھی یہی کہہ کے آیا ہوں، باقی گلاں ساریاں بعد والیاں، پہلی گل ہی نماز ہے بچوں، پہلی گل ہی اللہ دا ذکر ہے، پہلی گل ہی نبی پاک علیہ السلام تے درود ہے، زندگی آمد برائے بندگی۔ اور دیکھیں جی نسن انہوں نے کسی نے نہیں دینا ہے، جانا سارے نہیں، وہ قرآن پاک میں بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون، کہیں کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہیں کہا الیہ المصیر، بار بار ایک کی بندے نہ آنا تو نے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، بار بار بات کی، بندے کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہاں بھاگے گا تو کہاں بھاگے گا؟ اب دیکھیں نا حضرت جی، یہ بھاگ کے ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت جس مثلا صبح سے لے کر اب تک جو ہم پہ فرائض تھے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، واجبات تھے، سنتیں تھیں، ہم نے نہیں ادا کیے، تو ذرا دیکھو حضرت جی نقصان کتنا ہوا۔ اب کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، آگے بھی ایک پروگرام ہے، میں مثال کے طور پہ حضرت جس دوست نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی ہیں، ذرا اپنا نقصان سنو حضرت جی۔ حالانکہ میرا کام بتانا ہے، مجھے پتہ ہے نقصان سن کے بھی آپ پہ کوئی اثر نہیں ہونا اس نقصان کا، بیسک اس نقصان کو تو اس نے فیل کرنا ہے نا، تو یہ بیچارہ تو بیمار ہے، اس کو تو زنگ لگاؤ، یہ نقصان اس نے نہیں فیل کرنا، یہ نقصان اس نے فیل کرنا تھا۔ ابھی ہمیں بتا دیا جائے جی آپ کا اتنا پیسوں کا نقصان ہو گیا، بندہ اتھے ہی جاپے گا تھلے، کیونکہ اس نقصان کو یہ نہیں، یہ سمجھے گا۔ مثال کے طور پہ جس دوست نے آج صرف فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، باقی تو اس کے بعد جو ہوتا اس نقصان کو، صرف جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، جس کی جماعت چھوٹی نقصان علیحدہ، جس نے فرض ہی نہیں پڑھے، فجر ہی نہیں پڑھی، نقصان علیحدہ، اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنی تھی، وہ نقصان علیحدہ، سورہ رحمان پڑھنی تھی، وہ نقصان علیحدہ، آیت الکرسی پڑھنی تھی، وہ نقصان۔ صرف جس دوست نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، ذرا اپنا نقصان سنو حضرت جی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، وہ ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے حضرت جی۔ اچھا اب یہ بھی سن لیں کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ خالی جگہ بھی کوئی تھوڑی سی ہے، نہیں، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگا جائے، آپ کے فیصل آباد اگر میں سیالکوٹ سے آؤں نا تو 120 کی سپیڈ پہ میں تقریباً 2.5 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہوں حضرت جی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر زمین سے پہلے آسمان پہ جانا ہو تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک اگر سفر کرو گے
تو یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے حضرت جی، کتنا فاصلہ ہوگا، 500 سال لگیں. اور جب حضرت جی گھوڑا پوری جوبن پہ بھاگتا ہے نا تو اس کی رفتار 130 140 تک جاتی ہے. تو اگر آپ اس کو ادھر لائیں تو اس طرح کے مسلسل اگر 140 کی سپیڈ پہ بیٹھ کر ٹوٹا کرولا پہ 500 سال تک گاڑی چلائی جائے تو یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے. اور کیا کہا، فجر کی سنتوں کا ثواب اس فاصلے کو بھر دیتا ہے. آج جس بھائی نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی کتنا نقصان ہوا ہے. لیکن ہے کوئی توجہ کسی کی؟ ساری توجہ دنیا داری کی طرف ہے. وہ نقصان لگتا ہے، یہ نقصان نہیں لگتا. اللہ اصل نقصان تو یہ نقصان ہے، لیکن توجہ ہی نہیں. جماعت جس کی چھوٹی وہ نقصان وکھرا، جس نے فجر نہیں پڑھی وہ نقصان وکھرا. اب اس کے بعد حضرت ایک اور کام تھا. چلو 33 بار پڑھنا تھا سبحان اللہ، 33 بار پڑھنا تھا الحمدللہ، 34 بار پڑھنا تھا اللہ اکبر. اب 33 اور 34 کا تو نہیں بتا سکوں گا، یہ صرف ایک بار نہ پڑھنے کا نقصان سنو حضرت. مدینہ پاک، نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر، صحابہ علیہم الرضوان حاضر خدمت. اور کسی نے کمال نقشہ کھینچا جی، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. صحابہ حاضر خدمت ہے جی. نبی پاک علیہ السلام نے جبل احد کی طرف توجہ دلا کے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی اس طرح کا نہیں جو روزانہ جبل احد کے برابر عمل کر لیا کرے؟ اتنا بڑا پہاڑ حضرت. صحابہ نے اس کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ درہ رامن جوش میں تھا. فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. ہر اس کی محبوب وہ کیسے؟ فرمایا صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے. اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا جی؟ 33 بار. ایک بار کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے. اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 33 چھوڑ کے ہم نے ایک بار بھی نہیں کہا. کتنا نقصان ہوا حضرت. فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے. اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار. ہم نے ایک بار بھی نہیں کہا. ہوا نا نقصان. فرمایا ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے. اور اہل سنت کا مزاج کیا ہے؟ فرضوں کے بعد 3 بار ہم نے کہنا تھا. ہو گیا نا نقصان. فرمایا ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے. اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار پڑھنا تھا؟ 34 بار حضرت. کتنا نقصان حضرت. لیکن ابھی یہ نقصان ہمیں نقصان نہیں لگ رہا. یہ باتیں جا کے پتہ چلیں گی قبر میں حضرت. یہ تب پتہ چلے گا کہ اوہو میں کیا کرتا رہا حضرت، میں نے کیوں نہیں کیا حضرت. کتھے یار، کتھے بیلی، کتھے فلانا، کتھے. اس لیے بھائی ہر وقت ہے، کر لو میاں. وقت جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے. ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے. سنے حضرت آنڈے ہے دیکھو نا، مالک دا سنے آندہ پہ بار بار. ہر سفید بال یہ پیغام لے کے آ رہا ہے، اوہ بندے باز آ جا، اوہ بندے باز آ جا. ہر سفید بال پیغام لے کے آ رہا ہے، اوہ بندے باز آ جا، اوہ بندے مڑ جائے. یہ جی سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے. آپ سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. جنت میں بھی کسی کے بال سفید نہیں ہوں گے. میں کہتا ہوں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اللہ قادر تھا کہ بال کالے ہی رہیں، جنت میں بھی کسی کے سفید نہیں ہوں گے، تو کیا اللہ اب قادر نہیں ہے کہ ہمارے نہ سفید ہوں، کالے ہی رہیں، مرنے تک کالے؟ قادر ہے وہ. لیکن میں کہتا ہوں یہ تو ہم پہ اللہ کا بڑا فضل ہے حضرت. دن میں کئی بار شیشہ دیکھتے ہیں، اللہ نے سفید بال دے دی، ہو سکتا ہے اس کو شرم آ جائے، ہو سکتا ہے اس کو دیکھ کے شرم آ جائے کہ یار ان چٹے آ گئے نا، ان تو بس کر، ان کی کٹنے بچوں یہ چٹی ہو گئی ہے، تو پھر کالے دا کالا ہی ہے.
اے چٹی ہو گئی ہے تو پھر کالے دا کالا ہی ہے، اس کو شرم آ گیا، یہ سفید ہو گئی ہے، تو چٹا کدوں ہونا ہے؟ اللہ اور اللہ دے رسول دی بارگاہ چدر نے فرمایا کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے حضرت۔ اور یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، وہ لکھا ہے وہ آپ کی مجلس تھی اور لوگ حاضر خدمت تھے۔ اب ظاہر ہے جی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس تھی یا داب مجلس تھے، آگے نا سارے بزرگ بیٹھے تھے سفید داڑیوں والے، بس وہ ہم بھی کو بچوں کی تربیت نہیں کر سکے کہ ہم ان کی تربیت کرتے کہ ان کو خود پتا ہوتا کہ جتنے بڑی عمروں والے ہیں ان کو آگے بیٹھاتے، خود یہ پیچھے بیٹھتے، لیکن ایک ہی کرتے ہیں آپ ہی اگے بہندے نے، ہم بڑے انہوں پیچھے باندھے نے۔ پڑھ جو ماشاءاللہ واوی گئے ہیں۔ اللہ ادب کیا ہے کہ بڑے آگے بیٹھے، آپ خود اٹھ کے کہ نہیں حضرت تسی وڈے ہو تسی اگے آؤ میں پیچھے میں، لیکن ساڈے منڈے کی کرتے ہیں آپ بھی اگے بہندے نے، بڑے انہوں پیچھے باندھے نے۔ بولڈ ہے نا، پڑھ بڑے گئے ہیں ماشاءاللہ، یہ پڑھ نہیں گئے، یہ گل گئے ہیں حضرت، یہ گل گئے ہیں بیچارے حضرت۔ اللہ ان کو علم نافع عطا فرمائے حضرت، اللہ ان کو علم نافع عطا۔ ظاہر ہے وہ امام صاحب کی مجلس تھی، اگے سارے بڑے حضرت چٹیاں داڑیاں والے، پھر اس بعد جوان بیٹھے۔ پہلے امام صاحب سفید داڑھی والوں کی جانب متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا اور سفید بالوں والوں اگر میں تمہیں کو بات پوچھوں تو جواب دو گے؟ عرض کی امام حکم فرمائیں، آپ سید ہیں، آپ سردار ہیں، آپ گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہیں، آپ آل رسول ہیں، حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر اپنی فصل کو پانی لگاتا ہے، پھر وہ اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے، تیار ہو، جیسے آج کل گندم کی کٹائی ہو رہی ہے کیونکہ تیار ہے، پک گئی ہے بالکل۔ تو آپ نے فرمایا بھائی سفید داڑھی والوں بتاؤ، ہاں جب فصل پک جاتی ہے تو کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ تو ظاہر ہے جواب سب کو آتا تھا، سب نے کہا امام صاحب فصل پک گئی ہے تو کسان اپنی فصل کاٹ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی چٹیاں داڑیاں والے ہو پھر تیار رہی ہو، تسی پکی فصل ہو انہیں کسے ویلے بھی کٹ لینا جائے، چٹیاں داڑیاں والے ہو تیار رہی ہو، تسی پکی فصل ہو انہیں کسے ویلے بھی کٹ لینا جائے۔ اللہ حضرت جڑے اسی چٹیاں والے ہیں ساڑی تو جی بھی نہیں ٹل بن دی ہوں حضرت جی، ساڑے کدے ٹل دا آپشن ہی کوئی نہیں ہوں حضرت، لیکن اسی انہیں ہی ٹلے ہیں حضرت۔ جنہیں حضرت بیٹھے ہو نا چٹیاں داڑیاں والے، حضرت جی باہر کٹتے اتھے بہتا دل لاؤ، ان اسی کی کٹنا باہروں حضرت جی، سب ویخ تک لیا، بچے ویخ لے، بچیاں ویخ لیاں، ویاہ ویخ لے، پوترے ویخ لے، دوترے ویخ لے، ان کی کٹنا جے باہروں حضرت۔ آؤ یار ان کو دھیان کریے اس پاسے کہ اللہ ساڑھو معاف کر چھڑے، اللہ ساڑھے تو راضی ہو جائے حضرت۔ اللہ نے موقع دیتا ہے، 30 تے نہیں مار چھڑیا، 35 تے نہیں مار چھڑیا، 40 تے نہیں مار چھڑیا، اور اگر میں حضرت جی 50 تے 55 تے 60 تے آیا تو کو اپنی طاقت کو اپنی بہادری نہ نہیں آیا، وہ دے فضل نہ لاغے حضرت جی، ان چھڑ دے باز آ جا میاں ان کی کڑ نہیں بچوں، ان کو مالک راضی کرندہ کو سلسلہ کر۔ بابا صاحب نے بھی یہی بات کیا، فرماتے اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گیا ہی دور۔ اس لیے حضرت جی اللہ جس کو یہاں تک لے آیا نا، اللہ کا شکر ادا کرو، بڑا کچھ دیکھ لیا ہم نے حضرت۔ آؤ مالک کو راضی کرو یار، معافی مانگے جو جوانی میں کیا، جو اب تک کر رہے ہیں حضرت، اس سے راضی کریں، اس نے موقع دیا ہمیں معافی مانگنے کا۔ اگر چاہتا تو 30 پہ ختم کر دیتا حضرت، میرے سامنے کہیں 30 پہ مر گئے حضرت، اگر چاہتا تو 35 پہ سلسلہ ختم کر دے، میرے سامنے کہیں 35 پہ گئے حضرت، اگر چاہتا تو 40 پہ سلسلہ کلوز کروا دیتا حضرت، میرے سامنے کہیں 40 والے گئے حضرت، میں نے 17 والے جاتے دیکھے، میں نے 13 والے جاتے دیکھے، میں نے 10 والے جاتے دیکھے، میں نے 8 والے جاتے دیکھے، میں نے آج سے بھی دیکھے، بس دنیا میں آئے تیر 4 سانسیں لیں اور چل دیے حضرت۔ بھائی خدا اگر اتنی عمر ہمیں دے دی ہے، اس یہاں تک لے تو شکر کرو یار، اب اس کو راضی کرو، اس کو معافی کی طرف کرو، سارا کچھ دیکھ لیا، بیوی بچے دوترے پوترے شادیاں شودیاں سب دیکھ لی، اس کی جانب توجہ کرو۔ تو امام صاحب نے فرما دیا، فرمایا چٹیاں داڑیاں والے ہو، تم پکی ہوئی فصل ہو، تیار رہنا، کسی وقت بھی کٹائی ہے۔
اب آپ مخاطب ہوئے جوانوں کی طرف میں، آپ نے فرمایا جوانوں تم بھی جواب دو گے؟ عرض کی امام صاحب حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، کسان حال چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، ابھی ایویں تھوڑی تھوڑی فصل نکلی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، ایک طوفانی بارش آتی ہے، ایک طوفان آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے اور پکنے سے پہلے پہلے اس فصل کو تباہ کر دیتا ہے۔ فرمایا جوانوں کہیں تم شیطان کے دھوکے میں نہ آ جانا کہ ابھی بڑا وقت ہے، ابھی کر لیں گے توبہ 40 پہ جا کے، ابھی تو جوانی ہے 45 پہ جا کے توبہ کر لیں گے، ابھی بڑا وقت ہے جا کے 46 پہ توبہ کر لیں گے۔ فرمایا کہیں یہ نہ ہو کہ اس دن کو تقدیر الہی کا طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دے۔ حضرت ہیں اللہ کو راضی کرو یار، کوئی میرا پتہ بچے کوئی پتہ نہیں، اللہ آپ سب کو لمبی عمر دے۔ میں پیچھے بھی کہہ کے ہوں، میں نے کہا بھائی شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، میں تمہیں لمبی عمر کی دعا تو دے سکتا ہوں لیکن میں تمہیں چٹ نہیں لکھ کے دے سکتا کہ بھائی تو 70 تے جائیں گا 65 تے توبہ کر لیں۔ میں آپ کو لمبی عمر کی دعا دے سکتا ہوں، میں نے دی بھی آپ، لیکن بھائی میں آپ کو کچھ لکھ کے اس کے اوپر اپنی سٹیمپ لگا کے نہیں دے سکتا کہ بھائی تو 70 تے لازمی جائیں گا، چل 68 تے توبہ کر لیں۔ نہ بھائی اتھے کوئی پتہ نہیں، بھائی تیاری رکھی ہر ویلے، پتہ نہیں کیڑے ویلے مالک دا بلا بھائی، اچھے ٹبے شیرہ ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکرہ موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں۔ تو میاں صاحب نے تو کمال فرماتے عذر بہانہ چلدا نہ ہی جو آکھے سو کریے، عذر بہانہ چلدا نہ ہی جو آکھے سو کریے، دیگر نے مجھے ٹہنا ہوئے کانوں کول کول مریے۔ یہاں تو بھائی کو اٹھے بندہ جو کہتا جی میں نہیں ٹہنا، اس سے بھی بات کرتی ہیں بھائی تو کیوں نہیں ٹہنا میاں، تو کون ہے بھائی؟ میاں صاحب تو کہتے ہیں بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراں ور سترانے۔ یہ سکندر جس کے لیے لکھا ہے حضرت، جس نے کئی لاکھ مربع میل فتح کیا جی، سندھ تک آیا حضرت، کسی نے لکھا سانپ نے ڈسا، کسی نے کہا ٹائیفائڈ ہو گیا، کسی نے کہا اس کو زہر دیا گیا، بہرحال جو بھی ہوا، وہ ارسطو اس کا شاہی طبیب تھا حضرت، جب اس کی حالت بگڑی نہ ارسطو آیا، ارسطو نے اپنی دوا پلائی اور اس کی وہ نبض پہ انگلیاں رکھ لیں، کچھ دیر بعد نبض ڈوبنی شروع ہو گئی، ارسطو سمجھ گیا میری دوائی کے کام کرنے سے پہلے پہلے زہر اپنا اثر کر چکا ہے۔ اس نے بازو نیچے رکھا اور اس نے کہا سکندر چند گھڑیوں کا مہمان ہے۔ اب تصور کریں حضرت جی، کئی لاکھ مربع میل کا مالک اس ہو کر کتنا مایوس ہوگا، کسی کو نہیں بلایا، ماں تھی نہیں بلایا، بیویاں تھیں، بیوی نہیں بیویاں تھیں، بچے تھے، فرمایا میرے وزیر کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا یہ دو کام کریں، پہلا سدھا نہ لے جائیں دبن، ٹھیک ہے سارے شہر دا چکر لو آئیں، تو دوجا کام میں کریں ات باہر رکھی ہیں۔ ظاہر جی سکندر کا وزیر تھا وہ بھی، اس نے کہا سکندر وہ کیوں؟ اس نے کہا میں تو دھوکہ کھا گیا، اتنی قیمتی زندگی میں نے قتل و غارت میں ضائع کر دی، جاتے ہوئے ان لوگوں کو بتا کے جانا چاہتا ہوں، دیکھ لو 14 لاکھ مربع میل دا مالک بھی خالی چلا جی، خالی جانا ہے۔ لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں میں نے سنا دیا آپ نے سن لیا، اینو کون منائے حضرت جی، یہ نہیں مندا ہے کوئی، ایک کہندا ہے اودا بھی کھول ہے تے اودا بھی کھول ہے تے اودا بھی کھو، جھوٹ بول، فراڈ کر، ملاوٹ کر، دھوکہ دے، اینو کون سمجھائے حضرت؟ میں نے تو کہہ دیا، آپ نے بھی آگے سے سر ہلا دیا کہ خالی جانا ہے، لیکن ہمارے کام دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم نے خالی جانا ہے حضرت۔ اس کو کون منائے حضرت؟ اس کو مناؤ، اس کو سمجھاؤ حضرت، نہ کر، جو تیرے مقدر میں ہے تیرے اللہ کی طرف سے تجھے مل کے رہے گا، کیوں دھوکہ دے رہا ہے، کیوں ملاوٹ کر رہا ہے، کیوں سود لے رہا ہے؟ جو تیرے مقدر میں ہے تجھے ملے گا تیرے اللہ کی طرف سے، دل نہ چھوٹا کر، دل بڑا کر میاں، یہ نہیں مانتا حضرت جی، اور جس نے اس کو منایا وہی بابا فرید بن گیا حضرت، جس نے اس کو منا لیا وہی محمد بخش بن گیا حضرت، جس نے اس کو منایا وہی داتا صاحب بن گیا حضرت، جس نے اس کو بنایا وہ نظام الدین اولیاء بن گیا، جس نے اس کو سمجھا لیا، جس نے اس کو منا لیا وہ خواجہ غریب نواز بن گیا، وہ غوث اعظم بن گیا، جس نے اس کو منا لیا۔ اس لیے میاں اس لیے پوری توجہ کرو حضرت، اور جو ہے نا وہ دھیان کرو حضرت، اللہ یا رسول یا
یا وسیع، ماشاء اللہ. پھر ایک باری آقا ہمارے، آقا ہمارے، ماشاء اللہ ہے. اس لیے حضرت سارے سیانے بہنے بطور کوئی آنا نہیں بیٹھا ہے. کئی جنازے ہم نے پڑھے ہیں، پڑھ کے بھی میرے حضرت بزرگ تھے، ایک وقت آیا چپ کر گئے، چپ کر گئے. سانو تے آرڈر ہے نا پچھوں حضرت، تو آرڈر پورا کرنا نکلے دے حضرت. دل اپنا بھی کرتا ہے کہ چپ کر دے حضرت. ایک وقت بڑا بولے حکیم صاحب میرے دادا شیخ، لیکن ایک وقت آیا چپ کر گیا بابا، کیونکہ اس کو سمجھ پتہ لگ گیا. میں حضرت ایک جنازے پہ ہم گئے، اور حضرت کو میری طرح نہیں تھے کہ جب بولتے تھے تو لوگوں نے کہنا مولوی چپ کرو کی سر کھانڈے ہیں. جب حضرت بولتے تھے تو دل کرتا تھا یہ بندہ بولتا جائے حضرت، کیونکہ ان کے ایک لفظ میں نشہ تھا حضرت. تو ہم ایک جنازے پہ گئے، بہت جمع غفیر تھا، لوگ آ رہے تھے، وہ سارے کھڑے تھے. کسی نے حضرت کو کہا حضرت فارغ جو کھڑے ہیں تو کچھ دو باتیں سنا دیں اللہ اور اللہ کے رسول کی کچھ آپ. پھر کسی بندے نے کہا حضرت تو چپ. یہاں تک کہ حضرت جی مرید ہونے کے باوجود نا کچھ مجھے اچھا نہیں لگا. یار دیکھو لوگ اتنا کہہ رہے ہیں تو دو باتیں سنا دیں، کیا ہوتا سنانے. آپ نے نہیں کی، جنازہ پڑھایا، دعا فرمائی. جب ہم واپس پہنچے نا تو عرض کی حضرت اتنا لوگوں نے کہا کہ دو باتیں سنا دیں، اتنی دنیا ہے، فارغ کھڑے ہیں، تو کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، تو کوئی بات دو سنا دیں. تو جناب آپ نے بات ہی نہیں سنائی. دیکھو کتنے باریک لوگ تھے. مجھے فرمان لگے مولوی سلیمان کیا کرتا بات سنا کے. میں نے کہا حضرت لوگوں کی تربیت ہو جاتی. اب ذرا سننا حضرت کتنے بڑے لوگ تھے. انہوں فرمان لگے مولوی سلیمان انہوں نے سامنے پئی میت کو لکا کھنی سکھیا ہے، میری تقریر تو کی سکھنا ہے. سامنے پئی میت کو لکا کھنی سکھیا ہے، جس کو خود ہی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے ہیں. اس کو دیکھ کے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. اس جنازگاہ کو دیکھ کے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. جنازگاہ کے ساتھ یہ جو اتنی ہزاروں قبریں ہیں ان کو دیکھ کے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. میری تقریر سے انہوں نے کیا سیکھ لینا تھا. اور پتر سارا کو نہیں پتہ تھا، سب پتہ ہے سامنے. پتہ نہیں عمل والے پاسے کیوں نہیں آ رہے. ویکھنے پہ لوگ جا رہے ہیں اور خالی جا رہے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں لے کے جا رہے. اس لیے بیٹا میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت اور سادی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، کاکا روز راتی اپنا صاف کر کے سوئی کہ او کنا ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے اور او کنا ہے جڑا لے کے جانا ہے. دو ہی سوتے نے نا. دیکھیں نا جی، پگ چھوڑ کے جانی ہے، انگوٹھی چھوڑ کے جانی ہے، ٹوپی چھوڑ کے جانی ہے، یہ چھوڑ کے جانی ہے. وہ میرا وائلٹ ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے، چھوڑ کے جانا ہے. فون ہے چھوڑ کے جانا ہے، گاڑی ہے چھوڑ کے جانی ہے، گھر ہے چھوڑ کے جانا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں چھوڑ کے جانے. بلکہ میں کہا کرتا ہوں سب سے سستی ترین چیز اس وقت میرے پاس میری جرابیں ہیں، تو میں نے تو یہ بھی نہیں ساتھ لے کے جانتے ہو کہ تسی یہ بھی نہیں ساتھ جانی ہے. سب سے سستی میرا چند 100 روپے کی ہوں گی حضرت، یہ بھی نہیں ساتھ جانی، لے کے جانے نہیں دینی کسی نے. ساتھ کیا جانا ہے، ساتھ جانی ہے فجر حضرت. ہاں وہ جائے گی ساتھ حضرت. ساتھ کیا جانی ہے فجر کی سنتیں جانی ہیں، وہ جائیں گی ساتھ. ساتھ ظہر جائے گی، ساتھ عصر جائے گی، ساتھ مغرب جائے گی، ساتھ عشاء جائے گی، ساتھ میری کی ہوئی تلاوت جائے گی، ساتھ میرا کیا ہوا ذکر جائے گا، ساتھ میرا پڑھا ہوا درود جائے گا. لیکن کیسے ہم سارے نادان بیٹھے ہیں. جو چھوڑ کے جانا ہے ڈھیر لگا رہے ہیں، جو چھوڑ کے جانا ہے ڈھیر لگا رہے ہیں، جو چھوڑ کے جانا ہے چھین چھین کے اکٹھا کر رہے ہیں، اور جو لے کے جانا ہے توجہ کوئی نہیں ہے. جو لے کے جانا ہے، یہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے کمال لکھا حضرت یہ مثنوی شریف میں. انہوں نے تو سمجھایا ہمیں حضرت، ہم نہ سمجھیں تو کس کا قصور ہے حضرت. ایک گل سمجھائی انہوں نے حضرت ہمیں.
ہم نہ سمجھیں. وہ اپنے بڑی خوبصورت مثال دی. آپ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا اور وہ اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھ، جیسے آپ کے باہر موسم بنا ہوا ہے نا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ایسا موسم تھا، اور وہ اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا. ساتھ اس کی ساری کابینہ، سامنے انواع و اقسام کی نعمتیں پڑی ہوئی تھی. وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا. تو بابا دیکھ کے بادشاہ کو شرارت سوجی. وہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں آج بابے کا شغل نہ دکھاؤں. اب کون تھا جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سب نے کہا جی علی جا. اس نے پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا. سپاہی گیا، بابے کو بلا لایا. اب جب آیا نا بابا تو لکھا بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو دے کے کہتا ہے بابا جی مجھ سمیت سب کو دیکھو، ظاہر عمر رسیدہ ہو، تجربہ کار ہو، جو آپ کو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے نا، یہ رومال اس کی گود میں رکھ دو. اب بادشاہ کا ظاہر آگے کو پروگرام ہوگا، یہ رومال کسی کی گود میں رکھے گا تو پھر میں آگے اس طرح کروں گا. لیکن بابا بھی پورا بابا تھا. ساڑھے یہاں بابے اور بابا نہیں کہ ہمیں بابا بن گیا، وہ باقاعدہ کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا. اس نے بادشاہ سمیت نہ سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا. بادشاہ حیران رہ گیا، بھائی میں نے اس کا شغل لگانا تھا، یہ تو میرا شغل لگا گیا. ظاہر ہے اس نے رومال کسی کی گود میں رکھا ہی نہیں تو بات آگے چلی نہیں، بات وہاں کی وہاں رہ گئی. وہ کچھ دن گزرے، بادشاہ بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی ایسی کہ سمجھ نہ آئے کہ اس کو بیماری لگی کیا ہے، اور بیماری دن بدن بادشاہ کو کھاتی جائے. حکیموں نے، طبیبوں نے بڑے نسخے، بڑی دوائیاں، لیکن جب پتہ ہی نہیں لگا کہ بیماری کیا ہے تو پھر علاج کیا ہوتا حضرت. آخر حضرت انہوں نے بڑے بڑے تکے لگائے، کوئی تکا نہیں چلیا. بادشاہ قریب المرگ، ہڈیوں کا ڈھیر. آخر طبیبوں نے دوائیاں ہی بند کر دی، انہوں نے کہا اب نہیں بچے گا. اور ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ بادشاہ صرف 3 دن دیکھے گا، چوتھا نہیں دیکھے گا حضرت. دوائیاں بند. فیصلہ یہ ہوا کہ بادشاہ کے پاس دن جو 3 رہ گئے ہیں تو ایک دن اس طرح کرو، رعایا کی اور بادشاہ کی ایک ملاقات کروا دو، آخری ملاقات. اعلان ہو گیا بھائی فلاں دن بادشاہ سے آخری ملاقات ہوگی جی. وہ بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنایا گیا، اس طرح کا راستہ بنایا گیا، ایک ایک کر کے بندہ آتا جاتا اور بادشاہ سے مل کے باہر نکلتا جاتا. اب لکھا جی انہی ملنے والوں میں نا وہ رومال والا بابا بھی آ گیا. اب ایک بادشاہ تھا بیمار، دوسرا ملاقات ایمی سرسری سی ہوئی تھی، اس لیے بادشاہ کو وہ بابا نہیں یاد تھا کوئی بھی. بادشاہ بابا بھول چکا تھا. بابا آیا، اس نے آ کر السلام علیکم کہا. بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا. بابے نے کہا بادشاہ سلامت، بڑا شور ڈال رکھا ہے، کدھر کی تیاری ہے؟ جب بادشاہ نے سنا نا تیاری کا لفظ تو بادشاہ رو پڑا. حضرت بادشاہ رو پڑا. اور تھا بھی بادشاہ کو میری طرح کا بندہ تو نہیں کہ 5 مرلے کا گھر، بس وہ زمانے کا بادشاہ تھا، اتنا کو اس نے زوڑ کے جانا تھا. بادشاہ رو پڑا تیاری کا لفظ سن کے. اور اس میں بھی ہمارا اپنا قصور ہے. انہوں نے تو منع کیا تھا بندے رہیں دل نہ لائی ہے، تو ایتھے نہیں رہنا سدا رہیں. ساڑی مرضی ہے، جنہ چاہواں گے رکھاں گے تین، تیری منزل جنت ہے. ہاں جنت لی چنگے کام کری، ایتھے تو رہنا نہیں سدا. مسافر بن کے رہیں، مہمان بن کے رہیں، مکان چ رہیں، مکان نو دل چ نہ رکھ لیں. زمین تیرے پیران دے تھلے ہی، اسی دے ذریعے تیرا امتحان لینا ہی. اس زمین نو کتے دل چ نہ واڑ بیٹھی. ایدے لی پرا نہ لڑی، ایدے لی پہن نہ لڑی، ایدے لی چاچے نہ لڑی، ایدے لی تائے نہ لڑی. نہ پہن دکھائیں، نہ پرا دکھائیں، نہ چاچے دکھائیں، نہ تائے دکھائیں. لیکن اسی کوئی نہیں منی منی ہے. ہڈے کو تو جو ہے اسی کیتا ہے، لڑے بھی ہیں، کھادی بھی ہے. اور حال ایسے نادان نہ آج تک کوئی زمین ماں کے پیٹ سے لے کے آیا، اور نہ جاتے ہوئے کوئی اپنی زمین کندھے پہ اٹھا کے قبر میں لے کے گیا. پتہ نہیں اس کے لیے لڑ کیوں رہے ہیں ہم حضرت، کیوں اس پہ اتنے فریفتہ ہیں ہم، کیوں اس پہ اتنا دل آ رہے ہیں ہم حضرت. کوئی خون کی وہ کیا اس کو کہتے ہیں کھینچ کوئی نہیں حضرت، کوئی خون کا لحاظ کوئی نہیں. لڑ رہے ہیں حضرت، اور جس کے لیے لڑ رہے ہیں جو لڑا وہ بھی مر گیا، جس سے لڑا وہ بھی مر گیا. زمین ادھر کی ادھر ہے.
انہوں نے منع کیا تھا، بندے اس کے ذریعے ہم نے تیرا امتحان لینا ہی، اس کے ذریعے ہم نے تجھے چیک کرنا ہے، یہ پیروں کے نیچے ہے، پیروں کے نیچے رکھنا، اس کو کہیں اٹھا کے دل میں نہ لے آنا، کیونکہ اس کی اتنی اوقات نہیں کہ اس کو پیروں کے نیچے سے اٹھا کے دل میں لایا جائے، اور اگر تو اس کو اس جگہ بٹھائے گا جو اس کی جگہ ہی نہیں، یہ اپنی اوقات بھول بیٹھے گی اور تیرا بیڑا غرق کر دے گی حضرت۔ اور ہوا حضرت، میرے معاشرے میں ہوا، سیالکوٹ میں ہوا، گوجرانوالہ میں ہوا، فیصل آباد میں ہوا، جڑا والا میں ہوا، اوکاڑا میں ہوا، سائی وال میں ہوا، اس کے لیے لوگ مرے بھی، اس کے لیے لوگوں کو مارا بھی گیا حضرت۔ نہ مرنے والا لے کے گیا، نہ مارنے والا لے کے گیا حضرت۔ ایسے بے وقوف حضرت ہم، انہوں نے منع کیا، تھلے پیران دے تھلے رکھ، وقت گزارتے آوے حدیث تیرے لیے جنت بنائی دی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ہر جنتی کی عمر 30 سال، 30 پہ بریک، جو کھانے کو جی چاہے گا غیب سے سامنے، جتنا جی کیا کھا لیا، باقی کدھر چھوڑیں، خود غائب، کوئی پیشاب نہیں، کوئی پخانہ نہیں، جنتی کو ایک خوشبودار پسینہ آئے گا، سارا کچھ ہضم۔ اتھے 3 تو بعد 31، 31 تو بعد 32، 32 تو بعد 33، 33 تو بعد 34، 34 تو بعد 35، آہستہ آہستہ بڑھاپا، جھریاں، جلد آہستہ آہستہ وہ، لیکن اتھے کی 3 تے بریک۔ حدیث پاک میں لکھا ہے جو جنتی مرد ہوگا اس کی بیوی اس کو دیکھ کر کہے گی تُسی کال نالو بہتے سونے نہیں لگن دے دے، پھر اگلا دن آئے گا پھر کہے گی تُسی کال نالو بہتے سونے نہیں لگن دے، ہر دن حسن بڑھے گا۔ اور بندے کیا کیا تو نے؟ وہ جنت چھوڑ دی اس کے لیے، وہ جنت چھوڑ بیٹھا تو، جنت والے اللہ کو چھوڑ بیٹھا تو، جنت والے نبی کو چھوڑ بیٹھا تو۔ ہم نے تو پہلے تجھے کہا تھا یہ آزمائش ہے، یہ جانچ ہے تیری، اس کے ذریعے ہم نے تیرا امتحان لینا ہے۔ کبھی زمین دے کے امتحان لیں گے، کبھی زمین نہ دے کے امتحان لیں گے، کبھی مال دے کے امتحان لیں گے، کبھی مال لے کے امتحان دیں گے، کبھی اولاد دے کے امتحان لیں گے، کبھی اولاد واپس لے کے امتحان لیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، امتحان ہے تیرا میاں، سمجھو میرے بچے ہو، کاکے ہو، امتحان پتر اوکھا سوکھا۔ میں وہ اکثر کہا کرتا ہوں حضرت، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بھی بچے ہیں نا حضرت جی، وہ اکثر کبھی کبھی رو بھی پڑتے ہیں کہ جی سب کے باپ ان کو پارک لے کے جاتے ہیں، گھومنے پھرنے لے کے جاتے ہیں، بابا آپ ہمیں کہیں نہیں لے کے جاتے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں میرے بچوں ایہی سوچ کے صبر کر لو، آپ جنتی کو وری پھرانگے جا کے انشاءاللہ جنت سے پھرانگے جا بڑا کو۔ اگر پتر جتنے نوجوان کوئی چیز نہیں نہ ملی، اگر کوئی چیز نہیں ملی کوشش کرو جائز حد تک اس کی، جتنی شریعت نے اجازت نہیں ملی تو یہ دل کو سمجھا لو آپ جنت چلی لانگے جا کے دیں، لیکن پتر اس کے لیے دھوکہ نہ دو، اس کے لیے ملاوٹ نہ کرو، یہ سمجھاؤ میرے اپنے دل کو پتر۔ خدا دا واسطہ میں اللہ دے کار بیٹھا ہوں، میری پوری تقریر اس بات کی گواہ ہے کہ میں نے کچھ بھی لینے کے لیے کبھی غلط نہیں کیا۔ جب سے میں نے تقریر شروع کی ہے 8:30 ہو گئے ہیں، 1 گھنٹہ تقریباً ہونے کو ہے، میں کسی دی خوش آمد نہیں کی تھی۔ حالانکہ مجھے وہ تقریر آتی ہے جنہوں ویلاں والی تقریر کہندے نے حضرت، میں جے تاڑیاں سارے دی جیباں جو ویلا نہ کڑھاواں، میرا نام سلیمان نہیں ہے حضرت، جو میرے اللہ نے دے دیا الحمدللہ، جو نہیں دیتا تے پتر میں لین نہیں کو 2 نمبری نہیں کی تھی، میں 2 نمبری نہیں کی تھی۔ میری صبح دی 3 تقریر ہے، میں ہر جگہ ہی رونا رویا جا کے، پتر دے دے الحمدللہ، نہ دے تو اس کو سمجھاؤ اوہ جنت چلے لانگے جا کے، لیکن کوئی دا کام نہیں کرنا کہ اللہ تے اللہ دا رسول ناراض ہو جن ساڑھے تو۔ کوشش کرو میرا پتر، وہ خود کہہ رہا ہے کوشش کرو، محنت کرو، لیکن پتر اس طرح دی محنت نہیں کرنی کہ فجر بھی جائے تے ظہر بھی جائے تے عصر بھی جائے، مغرب بھی جائے تے شاہ بھی جائے حضرت۔ محنت کرو، باقی اس مالک پہ چھوڑ دو حضرت، مرضی ہوگی تو دے دے گا، باقی دیتا ہے جی وہ بڑا کریم رب ہے حضرت۔ لیکن پتر اس طرح کا کام نہ کرنا، یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، یہ جانچ ہے حضرت جی۔ میرے والد صاحب انتقال کر گئے، سڑیاں نہ تو پنڈ کو زمینہ نے
میں حضرت جی کدی پوچھن بھی نہیں گیا. مجھے میرے مالک نے اتنی عزت دے دی, میں کیوں 4 زمینہ دے ٹوٹے نہیں جا کے لوگوں نہ لڑدا پھراں حضرت جی. ٹھیک ہے حضرت جی, آہو میں کی کرنی ہے, جب میرے مقدر چ ہوئے گی میرا مالک دے چڑھے گا حضرت جی. سمجھاؤ پتر, جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر, یہ کیوں سارے معاملے خراب ہوئے ہیں؟ اسی لیے تو خراب ہو گئے ہیں حضرت, کہ دنیا کی محبت جی وہ چیز چاہیے جو مرضی ہے, میں وہ چیز لینی ہے حضرت. میں پتر سائیکل سے چلا ہوں, سائیکل سے, موٹر سائیکل دی میرے اللہ نے. میں پہلی تقریر, مجھے اس دن ڈاکٹر تقیر صاحب پوچھ رہے تھے جی پہلی تقریر تجھے کتنے کی تھی, میں وہ ناروال پہ گیا حضرت جی, اور ہم موٹر سائیکل پہ تقریر کرنے گئے. میرے سیالکوٹ سے کم از کم بھی نا موٹر سائیکل پہ بھی 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں موٹر سائیکل پہ جائے, اور دن بھی سردیوں کے. وہ جو بندہ میرے ساتھ گیا نا, جس نے مجھے راستہ دکھانا تھا, جاتے ہوئے تو بیچارہ نہیں کوئی اتنا بولا, تو واپسی پہ میں نے کیونکہ آ کے فجر کی نماز پڑھانی تھی, انہوں نے بڑا کہا جی رات رک جائیں ادھر. میں نہیں, میں فجر پڑھانی جا کے. وہ میں نے ہم موٹر سائیکل, اور راستے میں بارش شروع ہو گئی, انہوں نے چڑھ گسا گیا. انہوں کہتا ہے حضرت صاحب تسی بھی اخیر شدائی ہو. میں کی ہویا ہے؟ وہ اللہ دے بندے ہو جنہوں نے تقریر تے بلایا, تسی انہوں کو گڈی دا بندوبست کر کے دیو. تسی ویکھو موٹر سائیکل تے آپے بھی ٹھرے ہو, نال مینوں بھی ٹھارن ڈے دیو. ہن بارش پین ڈئی دی, سردیاں دے دن نے. میں نے اس کو ایک بڑی بات کی, میں نے کہا گل سن ہوئے, جنہاں دا اسی کام کرنا ہے وہ سانوں ویکھدے نہیں پے کہ ساڈے واسطے موٹر سائیکل تے ٹھرن ڈے ہے. انہوں کہندا آہو, تے میں چلیا جے پھر منگنی ہے تے اسی انہاں کولوں منگاں گے کہ پھر انہاں کولوں ہی منگنی ہے پڑھ کے. پھر پتروں نے دتیاں نے مینوں, انہیں پھر مینوں دتیاں نے میرے بچے, اس سے مانگو اپنے اللہ سے. نماز چھڑ کے کدے کو لے لو گے؟ نہیں, ایک مجھے بات بتاؤ, اللہ کے علاوہ تو نہیں کو دینے والا, وہی ہے نا دینے والا, تو پتر ہو دینا لڑائی پا کے کدے کو لینا جے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. الحمدللہ سارے ایمان والے ہیں اور سب کا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے. جو دے گا وہ بھی اللہ کی عطا سے دے گا. داتا صاحب دیں گے تو اللہ کی عطا سے دیں گے, بابا صاحب دیں گے تو اللہ کی عطا سے دیں گے, غوث پاک دیں گے تو اللہ کی عطا سے دیں گے. ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو مختار کل اللہ کی ذات نے بنایا ہے, وہ اللہ کے محبوب ہیں. لیکن پھر اللہ سے لڑائی, اللہ کے رسول سے لڑائی, تو کتوں لوگ ہیں یار؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی لوگوں کی ہو کیا گیا بھائی, کدھر سے لوگ ہیں؟ اس لیے بیٹا اس کا دھیان رکھنا, یہ پیروں کے نیچے ہے, اس کو پیروں کے نیچے رہنے دینا. اس زمین کو اٹھا کے کبھی دل میں نہ لانا ہے. یہ دل بڑی سونی جگہ ہے پتر, اتھے اللہ نو لے آؤ تے اللہ دے رسول نو لے آؤ. اتھے وہی سجدے نے میرے بچے ہو, ادھر وہی سجدے ہیں. یہ زمین نہیں سجتی ادھر. ٹریکٹر, کٹے, وچھے, مکان, پلاٹ, مرلے, کنال, یہ نہیں ہے تھے, ان کی نہیں اتنی کہ ان کو اتھے رکھا جائے. ادھر یہ بڑی خاص جگہ ہے, خاص جگہ. اتھے اللہ اور اللہ دے رسول حضرت جی ہیں, انہوں نے رکھو, یہ ان کے لیے ہے. حضرت دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. حضرت وہ جب بات آئی نا تیاری کی, بادشاہ رو پڑا. حضرت چھڑ کے جو ہے نا کو جانا دی. حضرت وہ کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر دی تیاری ہے. بابا بولا, اس نے کہا بادشاہ سلامت, آگے آپ سفر پہ جاتے ہیں, سارا شہر دیکھتا ہے, وہ آپ کا پروٹوکول, وہ آپ کی سپاہ, وہ آپ کے ہاتھی, وہ آپ کے گھوڑے, وہ آپ کے خیمے, وہ آپ کا کھانے کا سامان. بھئی آج کون سا سفر ہے کہ ساتھ کو سامان شمان ہی نہیں ہے؟ بادشاہ پھر بولیا, انہوں نے کہا بابا جی آج اور سفر تے چلنے ہیں تے او دا سامان بھی اور ہے. بابا پھر بولیا, انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ ہی کہن رہے ہو کہ سفر تے چلنا ہوا تے سامان او دا اور ہے, تے او کتے جے پھر وہ نہیں کٹھا کیتا؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی, میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے. جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو میں نے اکٹھا ہی نہیں کیا ہے کوئی. بابے نے حضرت وہ سرخ رومال جو کبھی بادشاہ نے اس کو دیا تھا نکالا, اور نکال کے نا وہ بادشاہ کو دکھا کے کہتا بادشاہ یاد آیا؟ اس نے کہا ہاں یہ تو وہی رومال ہے جو میں نے کبھی تجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دو. بابے نے کہا اس دن تو رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا تھا, لیکن لے بادشاہ
آج رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے، جس کو اللہ نے اتنا وقت دیا، اتنی مہلت دی، اتنی عمر دی، جس کے محلے میں مسجد بھی تھی، جس کے گھر میں قرآن بھی تھا، جس کے گھر میں تسبیح بھی تھی، جس کے گھر میں مصلی بھی تھا، جس کو پتہ بھی تھا سارا کچھ، پھر بھی اس نے وہ سامان نہیں اکٹھا کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا۔ لے بادشاہ، یہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں۔ اب یہ مثال بیان کرنے کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بندے حضرت دھیان رکھیں کہ تم ہی بادشاہ اور بے وقوفی نہ کر جائیں کہ ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہیں جڑا اے سفر والا ہے، وہ سامان کٹھا ہی نہ کرے ہیں جڑا وہ سفر والا ہے۔ رہیں پتر سارے سیانے بیٹھے دیو، آؤ دھیان کریے، وہ کنا ہے جڑا اے سفر والا ہے، اور وہ کنا ہے جڑا تاڑا تے پائی پتہ کوئی نہیں، میں اپنا سدھا سدھا صاف کرانا تو میرے کل بھی بہتا وہی ہے جڑا ہے سفر والا ہے، وہ ساڑھے کو بھی کٹھا کوئی نہیں ہون دیا جڑا وہ سفر والا ہے۔ اور پھر مولانا روم نے یہ بات نثر میں سمجھائی اور میاں محمد بخش صاحب نے یہ بات نظم میں سمجھائی۔ پھر میاں صاحب بولے، کیا کہتے ہیں؟ لوئے 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 او پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا کر لے، ہے ہی وقت ہے یہ۔ لوئے لوئے او پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے۔ پھر تے ڈرنا ہی ہے نظر جو پلے ہی ککھ نہیں ہونا ہے، پھر تے ڈرنا ہی ہے جو کٹھے ہی ککھ نہیں کیتا، پھر تے ڈرنا ہی ڈرنا ہے۔ اس لیے پتر وقت بھی ہو گیا ساڈا، کٹھا کٹھا کر لو میرا پتر، اج وقت ہے حضرت، اج کٹھا اج کٹھا کر لو پتر۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا۔ غلام فریدہ اتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ اور حضرت جی میں کل بھی توفیق دی، میرے بزرگاں دا شعر ہے، آپ نے تو کمال ہی کی تھی نا۔ کبھی حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حیات ہوتے تو وہ سناتے تو جنہوں پنجابی کہنا کلیجے کڑ لیندے۔ ظاہر صاحب حال اور صاحب قال میں فرق تو ہوتا ہے نا، وہ صاحب حال لوگ تھے۔ تو حضرت کیا فرمایا کرتے تھے؟ جب تک چلے خوب چلائی سائے اپنے دیاری، سامان دیاری وڑدی کیڑا ڈان پئیے جدے تسی بیٹھے دے اندر، پتہ نہیں کیڑے ویلے ڈان وڑ کتنا ہے۔ جب تک چلے خوب چلائی سائے اپنے دیاری، تلا سٹ ٹھا جنجالاں والے، تلا اللہ نال یاری ہے۔ عمر لنگ چلیے یاری نہیں لگتی، عمر لنگ چلیے بڑھاپا آ گیا،
یاری نہیں لگن ڈی یاری پھر دنیا داراں نال پھر دنیا نال جب تک چلے خوب چلائی سائے اپنے دیاری تیلا سٹ پھا جنجالاں والے تیلا اللہ نال یاری لالو یاری یار اسی بڑا رونا جی کی کیتا میں ادو بڑا ہی رونا ہے اسی اپنی انگلاں چتنیاں نے سی میں کی کیتا لیکن ادو فائدہ کوئی نہیں ہونا ادو فائدہ کوئی نہیں ہونا ٹائم لگ گیا ہونا ہے نہ کسی بڑھی نے پوچھنا ہے نہ کسی بچے نے پوچھنا ہے ادو ٹائم لگ گیا ہونا اج ویلا ہے جب تک چلے خوب چلائی اپنے دیاری تیلا سٹ پھا جنجالاں والے تیلا اللہ بڑھے ہو چلے حضرت جی یہ بھی لالچ نہیں جاتی یہ بھی اس پیسے دی بھوک نہیں جاتی ہے سامنے قبر دے سڑ رہی ہے حضرت ان گوڑیاں جی پیڑا رہتی ہے پٹھیاں جو طاقت نہیں رہی سامنے قبر دے سڑ رہی ہے حضرت لیکن بعض پھر بھی نہیں آتے پھر بھی نہیں بعض آتے جب تک چلے خوب چلائی سائے اپنے دیاری تیلا سٹ پھا جنجالاں والے تیلا اللہ نال یاری لاؤ گے نا پترو پانچ ویلے دی نماز پڑھو گے نا پتر اللہ تعالیٰ سارے انہوں سلامت رکھے اذان دینے ہیں تو اسی فرض پڑھ کے پھر اسی اگے نکل جانے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ